السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، جسے عید میلاد النبی کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہے۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد، ماں باپ، مال و دولت، ان سب سے بھی زیادہ۔ حتیٰ کہ اگر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو جان قربان کرنے کے لیے بھی سب مسلمان حاضر اور تیار ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ یعنی 12 ربیع الاول کو ایک عید کے طور پر یا کسی بھی طرح سے منایا یا نہیں؟ تو اس کا جواب واضح ہے کہ نہ تو کسی صحابی نے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس برتھ ڈے کو نہیں منایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے فرما چکے ہیں کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی سب جہنم میں۔ پوچھا گیا کہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو اس طریقے پر عمل کرے گا جس طریقے پر میں یا میرے صحابہ میں سے کسی نے عمل کیا۔ تو یقینی طور پر ہمیں عید میلاد النبی کو مناتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ میں سے کسی نے اس دن کو منایا تھا یا نہیں۔ یہ عید میلاد النبی ایک ڈپلیکیٹ کاپی ہے کرسمس کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کرسمس کے نام سے 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آپ کے بھی جو صحابہ اکرام تھے، ان میں سے کسی نے اس دن کو نہیں منایا، لیکن 300 سال کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بدعت شروع کر دی کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منائیں گے۔ اس وقت بھی لوگ دین عیسوی پر پوری طرح عمل پیرا تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ تم نے یہ سلسلہ کیوں شروع کیا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو یہ چیز نہیں ہوتی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں حرج ہی کیا ہے، ہم 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، ان کی تعلیمات کا ذکر کریں گے، ایک دوسرے کو سنائیں گے تاکہ اس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ تو ایک اچھا کام ہے تبلیغ کا، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اس طرح لوگوں کو قائل کر کے کرسمس کا تصور قائم کیا گیا۔ تو شروع میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ لوگ اکٹھے ہوتے، بائبل کی تلاوت کرتے اور پادری ایک تقریر کرتا، لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ یہ تو بہت خشک طریقہ ہے، نوجوان اور زیادہ تر لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہماری طرف آتے نہیں ہیں، تو کیوں نہ ہم کوئی ایسے ایلیمنٹ اس کے اندر ایڈ کریں، یہ کرسمس جو ہے وہ اٹریکٹیو لگنے لگ جائے نوجوانوں کو، اور وہ آ کر تعلیمات بھی سنیں اور ساتھ ساتھ انجوائے بھی کریں۔ تو تھوڑا سا کھیل تماشا، موسیقی اور مشروبات وغیرہ کا انہوں نے استعمال ساتھ میں شروع کر دیا۔ یہ ایونٹ ایک میلے کی طرح شروع میں بن گیا۔ چلتے چلتے نتیجہ یہ ہوا کہ ناچ گانا، موسیقی، شراب نوشی، ہر وہ گناہ جو عیسائیوں کے مذہب میں بھی منع ہے، کرسمس کے دن کیا جانے لگا۔ کرسمس کے دن جتنی شراب پی جاتی ہے اتنی پورے سال میں نہیں پی جاتی، اور اتنے گناہ ہوتے ہیں جو پورے سال میں نہیں ہوتے۔ الامان الحفیظ۔ دیکھ لیں الحمدللہ مسلمانوں کی فی الحال یہ حالت تو نہیں ہے جس طرح کرسمس کے حالات ہو گئے ہیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ جس طرح لوگ سڑکوں پہ جمع ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی شبیہیں روڈ پر بنا کر رکھی جاتی ہیں اور لوگ ان کے ارد گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، ایسی نظمیں اور نعتیں پڑھی جاتی ہیں جس میں موسیقی زیادہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کم ہوتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس موسیقی کے تمام آلات کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جس نبی کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اس کی امت اسی کے نام پہ اس طرح کے کام کر رہی ہو، ڈھول پیٹ رہی ہو اور اس طرح کا ماحول بنا دیا جائے جیسے شادیوں میں ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ نبی جو ہمارے لیے دعائیں کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئے، کیا ان کا اتنا حق ہے صرف سال میں ایک دن ان کے نام پر دن منایا جائے؟ اور جیسے انگریز مدر ڈے، فادر ڈے
اور بھی مختلف ڈے مناتے ہیں، اس دن بھی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کا کوئی ایک دن تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ ہر دن ماں باپ کا ہے۔ اسی طرح کیا 12 ربیع الاول پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانا ہے؟ اسی دن ہم چراغاں کر کے گھروں کو سجا کر میلاد کروا سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ایک ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس طرح گزاریں کہ دیکھنے والے واقعی دیکھیں کہ ان کے اعمال سے، ان کے چہروں سے، ان کے طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھلکتی ہے۔ اگر صحابہ اکرام میں سے کسی نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دی ہوتی، عید میلاد النبی منایا ہوتا، تو آپ یقین جانیں کہ آج دنیا کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا تہوار اور سب سے بڑا فنکشن ہوتا۔ دیکھنے والے دیکھتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی فطرت کا علم ہے۔ اگر وہ اس طرح کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے جلوس یا فنکشن کی اجازت عنایت کر دیں گے تو پھر انجام کرسمس کی طرح ہی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں اس چیز کی اجازت دے دی تو ہم نے اسلام کے نام پر سارے غیر شرعی کام اسی ایک فنکشن میں کر لینے ہیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کے جشن منانا، عید میلاد النبی کے موقع پر تہوار منانا، یہ ہندوؤں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ طریقہ بالکل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک حدیث میں فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اس کا طریقہ اپنائے گا، تو وہ اسی میں سے ہے۔ یعنی اگر ہم عیسائیوں کی کرسمس کی طرح یہ عید میلاد النبی منائیں گے تو ہم میں اور عیسائیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو اگر ہمیں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ختم نبوت والا ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں ہمیں جوش و خروش دکھانے اور متحد ہونے کی بے حد ضرورت ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں دنیا کو پتہ ہے کہ اس پر تمام مسلمان متحد ہو جاتے ہیں۔ اگر کہیں سے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی بات آتی ہے تو مسلمان سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے، لیکن ایسے طریقے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش دکھانے کا کہا ہی نہیں، اس میں شور ڈالنا، سڑکیں بند کرنا، موسیقی کے ساتھ نعتیں لگانا، تو یہ سب جائز نہیں ہے۔ فرقوں کو سوچے بغیر آپ بس یہ سوچا کریں کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کیا یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے کیا یا نہیں۔ اگر انہوں نے کیا تو کر لیا کریں، اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر چاہے آپ کے ماں باپ کرتے ہیں یا آپ کا کوئی پیر کرتا ہے یا آپ کے علماء کرتے ہیں، آپ نے اس کام کو چھوڑ دینا ہے۔ آپ اہل عقل مسلمان ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں۔ وہ شخص جو مسلمان پیدا ہی نہیں ہوا، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملی ہی نہیں، اس کے والدین نے اسے اس بات کا علم دیا ہی نہیں، اس کے باوجود بھی قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اللہ نے عقل دی تھی، تمہارے سامنے مسلمان تھے، تم نے پھر اس دین کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہیں کی؟ ان کے دین کو اختیار کیوں نہیں کیا؟ ہم لوگ تو الحمدللہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہمیں بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھٹی میں دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں کرائی گئی ہے۔ اگر ہم نے کوئی نیا طریقہ اختیار کر لیا یا بنا سوچے سمجھے کسی بھی طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیا تو آپ خود سوچیں کہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ضرور پوچھا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اتھینٹک جو طریقہ ہے اس پر عمل کریں اور اپنی آخرت کو بچائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔